الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی توفیق سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو زندگی بسر ہوئی وہ تقریباً مکمل ہو چکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جان نشینی اور خلافت کا مسئلہ یہ ایک بات ہے، اور یہ موضوع بہت اہم ہے۔ امت میں 1500 برس سے اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان جو معرکۃ الآراء مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ خلافت کا ہے۔ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج اور اس دوران غدیر خم میں جو خطبہ دیا تھا اور صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس شخص کا دوست آقا اور وارث ہوں، علی اس کے دوست اور وارث ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ علی مبارک ہو، اب تو آپ میرے اور تمام ایمان والوں کے آقا ٹھہرے۔ کیا یہ خلافت کی بشارت تھی یا مصلی اور امیر حج بنانا یہ خلافت کی بشارت تھی؟ یہ ساری بحث ایسی ہے جس پہ اب تک امت بحث کر رہی ہے، اور یہ آخری حصہ ایسا ہے کہ اس ہیرے کی مختلف جہتیں ہیں۔ ایک جہت یہ ہے کہ ریاست کسے کہتے ہیں، ایک جہت یہ ہے کہ خلافت کیا چیز ہے، اور ایک جہت اور سمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کون تھے اور کس کو ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ایسے موضوعات ہیں کہ ان میں بسا اوقات تلوار کی دھار پر چلنا ہے، اور اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور پانچوں خلفاء کی خلافت راشدہ، 4 تو معروف ہیں اور 5ویں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما، ان سب میں جو روح جاری ہے اور کس سینس میں ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، چند ایک جمعے ہم یہ وضاحت کر دیں، اور پھر ہم دیکھیں
کہ ریاست کی جو تعریف شریعت ہمیں بتاتی ہے اور ریاست جن موضوعات پر مجتمع رہتی ہے اور ریاست کی تشکیل میں کون سے عناصر ہیں، کیا خلفائے راشدین اس معیار پر پورا اترتے تھے یا نہیں اترتے تھے، اور محض صحیفہ بنو ساعدہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جذبات میں آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا اور پھر عقیدت سے لوگ جمع ہو گئے؟ اس موضوع پہ اس سے پہلے عمر بھر اتنی تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا، یا ملا بھی تو اس سے گریز کیا، مگر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ خلافت، ریاست، فرد، اس کا تعلق اس سے بنتا کیا ہے؟ اور اگر ہم فرد سے بات شروع کریں تو دنیا میں آج تک کسی ایسے فرد کا وجود نہیں پایا گیا جو کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ بندھا ہوا نہ ہو۔ افراد نظریات کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور افراد کے اجتماع سے اقوام تشکیل پاتی ہیں، اور قوم بننے کے لیے بالعموم 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرد کفر کا نظریہ رکھتا ہو، فرد اسلام کا نظریہ رکھتا ہو، فرد کوئی بھی نظریہ نہ رکھتا ہو اور یہ کہے کہ میں کفر اور اسلام کسی چیز پر یقین نہیں کرتا، تو وہ الحاد ہے، اور الحاد بھی خود ایک نظریہ ہے۔ اور نظریہ کہتے ہیں کہ موضوع پر کوئی تغیر واقع ہوئے بغیر معمول کا بدلنا، یہ ہے نظریہ۔ کہ جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے اور تغیر کی رو اسے متاثر نہ کرے، اور جو معمولات ہیں وہ بدلتے رہیں۔ اور اس کی آسان مثال اب یہ سمجھ لیں جیسے ماش کی دال ہے۔ ماش کی دال موضوع ہے، وہ نہیں بدلتی، اور اس کے معمولات بدلتے رہتے ہیں۔ ماش کی دال اپنی جگہ پر قائم، اور اس کو اگر پانی میں پکا لیں تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اور دودھ میں پکا لیں تو اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ اسی ماش کی دال کو پیس کر جلیبی اور امرتی کبھی بنائی جاتی تھی، اب تو جعلی لوگ ہیں میدے سے بناتے ہیں، لیکن اصلاً جلیبی اور امرتی یہ ہمیشہ ماش کی دال سے بنتی تھی۔ تو تغیر کی رو اور تبدیلی اس کے استعمالات میں آتی ہے، اصل اپنی جگہ قائم ہے۔ نظریہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے قائم رہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وقت اور حالات کو دیکھا جائے، اور پھر اہل علم یہ فیصلہ کریں۔ شریعت نے اور دنیا کے قانون نے یہ طے کیا کہ قتل کی سزا قتل ہے، وہ قتل تلوار سے کیا جائے
یا وہ قتل گولی مار کے کیا جائے یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، یہ ساری چیزیں اس کی امپلیکیشنز ہیں، یہ بدلتی رہیں گی، لیکن اصل بات اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ قتل کی سزا قتل۔ اس لیے دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں پایا جاتا جو کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ باؤنڈڈ نہ ہو، جمع ہوا نہ ہو، اور اگر کوئی پایا جاتا ہے تو صرف پاگل آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی نظریہ ہوتا ہو جو وہ پاگل ہے، مگر اس تک اب تک انسان پہنچ نہیں پایا کہ اس کا کیا نظریہ ہے۔ باقی سب کے سب لوگ نظریات سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرد میں کی حیثیت سے نظریے سے بندھا ہوا ہو، اور یہ میں جب ہم میں تبدیل ہو اور پھر وہ نظریے کا انکار کر دے تو اس کا نام منافقت ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی اور دھچکا اور ملیا میٹ کر دینا تھا عیسائیت کا، جب انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور انہوں نے کہا میں کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے تم کسی نظریے سے چمٹے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ میں جب ہم میں تبدیل ہو جائے تو پھر اس نظریے سے چمٹے رہنا یہ ہمیں گوارا نہیں، قبول نہیں۔ اور انہوں نے اس پر کہا کہ مذہب ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کا نام ہے، یہ ذاتی زندگیاں جب اجتماعیت میں ڈھلیں گی تو مذہب کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کے عیسائیت برباد ہو گئی، اور یہ وہ چیز ہے جو اب ہمارے دور میں موم بتیاں جلا جلا کر لوگ یہ تصور دے رہے ہیں کہ فرد اپنی زندگی میں کتنا ہی مذہبی ہو، مگر جب اجتماعی رنگ میں آئیں گے تو ہم مذہب کے منکر ہو جائیں گے اور مذہب پر اقرار نہیں کریں گے۔ اسی کا نام منافقت ہے۔ فرد کہتا ہے کہ مذہب پہ عمل کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، تراویح بھی پڑھوں گا، قرآن پاک بھی حفظ کر لوں گا۔ عیسائیت کہتی ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، تم حفظ کرو گے، ہم کہتے ہیں ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرو۔ تم 1 مہینے کے روزے کو کہتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ تم 12 مہینے روزے رکھو، لیکن اس مذہب کو میں کی حیثیت میں استعمال کرو۔ جب تم یہ کہو گے کہ یہ سارے 10,000 20,000 میں مل کے ہم بن جائیں اور اس موقع پر یہ کہیں کہ اب قانون یہ ہے کہ ہم قاتل کو خون کے عوض میں قتل کریں گے اور چوری پر ہاتھ کاٹیں گے اور کسی آدمی کو کسی صورت میں بھی کرپشن نہیں کرنے دیں گے، تو یہاں پہنچ کے منکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم کا معاملہ آ گیا، یہاں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی کا نام منافقت ہے کہ جس میں پہ مذہب نافذ ہو رہا تھا، جب وہ اجتماعی حیثیت سے آئے تو مذہب کے منکر ہو گئے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو عیسائیت کو پیش آیا، اور عیسائیوں نے، ان کی پہلی نسلوں نے، اور اب تک ان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے مذہب کو میں تک محدود رکھا، اور عورتیں ہیں جو اپنے زیورات اور ہیرے کلیسا کی نظر کرتی ہیں، اور جب وہ اجتماعی زندگی میں آتے ہیں تو عیسائیت کا اجتماع ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے شہر میں پب نہیں کھل سکتا، شراب نہیں پی جائے گی۔ یہاں پہنچ کے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی عیسائیت کو نہیں جانتے، فرد کی زندگی تک رکھو، اجتماعیت کی زندگی کو عقل کے تابع کر دو تو فرد وہی کے تابع ہو جائے، اور اجتماع، قوم اور معاشرہ عقل کے تابع ہو جائے۔ اس سے بڑا تضاد اور منافقت دنیا میں کیا ہوگی؟ یہ وہ خطرہ تھا۔ یہ تو بات کریں گے انشاءاللہ کہ سیدنا ابوبکر ہی نہیں، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کیسے ان خطرات کو بھانپ گئے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بو سونگ لیتے تھے کہ خطرہ کہاں پہ جنم لے رہا ہے، وہ زمین کی مٹی کو کھود ڈالتے تھے، لیکن
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے اس مسئلے کو فوراً، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، کلیکٹ کی جاتی تھی، اور آج ایک فرد کہتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دے گا اور حکومت کو نہیں دے گا، لأقاتلنہم، خدا کی قسم میں ان کے قتل کروں گا، خدا کی قسم میں ان سے لڑوں گا، ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ مذہب کو اگر میں تک چھوڑ دیں اور قانون کو فرد تک چھوڑ دیں اور اجتماعیت کو عقل کے تابع کر دیں، تو اس کی بدترین مثال اگر دیکھنی ہو تو امریکن سپریم کورٹ نے پاس کیا ہے نا لا، فرد کی حد تک تم جتنے عبادت گزار ہو بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی پرواہ نہیں، اور اجتماعیت میں آ کے، قوم کی حیثیت میں آ کے تم عقل کے تابع ہو گئے ہو، عیسائیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بدترین مثال سپریم کورٹ نے کہا کہ مرد سے شادی کرے، بالکل درست ہے۔ انہوں نے کہا عقل کہتی ہے، عیسائیت کہتی ہے، یہ نہیں کہتی، ہمیں اس سے بحث نہیں، تو رات میں اس کے خلاف لکھا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، یہ میں کی سطح پر تم ناپسند کرو بالکل ٹھیک ہے، میں کی سطح پر تم لڑکا کسی لڑکے کی شکل نہ دیکھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم چاہو کہ کلیکٹیولی اسے قانون کا رنگ دیں دے، ہم قانون کا رنگ نہیں دیں گے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جنسی تسکین کے لیے کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ یہاں پہنچ کے سوچ لینا چاہیے کہ فرض کر لیجئے آج سے 400 سال کے بعد کوئی آدمی اٹھتا ہے اور کسی سپریم کورٹ میں درخواست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب انسان اور گدھے کی بھی شادی کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس وقت عقل کہتی ہے کہ گدھے کے ساتھ شادی کی اجازت ہے، تو پھر کہاں مذہب رہا اور کہاں دین رہا اور کہاں نظریات رہے؟ عقل وہ کچھ بتاتی ہے، وہی کچھ اور بتاتی ہے۔ اس عقل اور وہی کا تضاد جب فرد اور قوم میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ منافق ہو جاتے ہیں، اسی کا نام نفاق۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حضرت آپ جہاد کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، فکیف اقاتلنہم، عمر بولے، انہوں نے کہا ہم کیسے ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے، جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اس زکوٰۃ کے مسئلے کو میں نے ڈھیلا چھوڑ دیا اور یہ فرد پر رکھ دیا کہ تم چاہو تو زکوٰۃ دو اور چاہو تو نہ دو، اور کولیکٹیولی یہ نظام خلافت کے حکومت کے انڈر نہ آیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ کی بنیاد جن 3 چیزوں پر چاہتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ 3 چیزیں اچھی طرح ٹھوک بجا کر زمین میں گاڑ دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پوری امپائر ان 3 اصولوں پر قائم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے امپائر میں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اصول اور ان کی جدوجہد نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک فرد اور ایک خاندان کی حفاظت میں چلا جاتا اور لوگ اس دین کو کبھی قبول نہ کرتے۔ لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ اسلام اس چیز کا نام تھا کہ سسر نے دین کو قائم کیا اور جاتے ہوئے اپنے داماد کو دے گئے، اور داماد کے بعد ان کا بیٹا آ گیا، اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اور اسلام سارے کا سارا ایک خاندان میں محصور اور محدود ہو کر رہ گیا، اور وہ شورا کا تصور جو شریعت نے دیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس رمز کو سمجھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس رمز کو سمجھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ عمر یہ جو تفریق ہے نا کہ لوگ زکوٰۃ اپنے طور پر دے دیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور یہ مسلمان رہیں، جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تم جاہلیت میں اتنے سخت تھے کفر کے زمانے میں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مراد یہ تھی کہ دوڑتے تھے، اور اسلام لا کر اتنے نرم پڑ گئے ہو کہ جنہیں مارنا چاہیے انہیں نہیں مارتے ہو۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کے تیور دیکھ کے شرح اللہ صدری، خدا نے میرا سینہ کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ انہ علی الحق،
ابو بکر حق پہ ہے اور ابو بکر جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہ خلافت راشدہ ایسے ہی نہیں ہم اس کے اتنے تحفظ کرتے. اور اہل السنہ خلافت راشدہ کے ساتھ جو چمٹے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ ریاست کو بچاتے ہیں اور نفاق سے بچاتے ہیں ریاست کو. اور وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین معاذ اللہ استغفر اللہ کتنا ہی نمازی پرہیزگار ہو، اگر اس کے ملک میں شراب خانے چلتے رہے تو چونکہ اجتماعی طور پہ لوگ کہتے ہیں تو لہذا ٹھیک ہے. ان کا بالکل نہیں. جو اسلام اور شریعت فرد پہ نافذ ہے، جب افراد کا مجموعہ مل جائے گا تو وہ ایک نظریے پہ قائم ہو جائیں گے، اور وہ نظریہ اگر وہی کے تابع ہے تو وہ خلافت راشدہ اس کی عملی شکل ہے. اللہ اللہ خیر سے. قومیں نسلوں کی بنیاد پہ بنتی ہیں. جرمن قوم نسلی ہے، یہودی پوری قوم نسلی ہیں، ہندو نسلی طور پر قوم ہیں، مسلمان نسلی طور پر قوم نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی نسل میں عربوں کا بھی خون شامل ہے، اس میں ترکوں کی نسل بھی ہے، اس میں ہندوستان کی نسل بھی ہے، اس میں مغولوں کی نسل بھی ہے، اس میں تاتاریوں کی نسل بھی ہے. دنیا بھر کی نسلوں نے ایک نظریے کو قبول کیا ہے. اس لیے اسلام میں خلافت اور حکومت اور ان چیزوں کی بنیاد قوم کی نسل نہیں ہو سکتی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے کیا کہنے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری خطبے کے کیا کہنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بول کے حجۃ الوداع میں قوم کی بنیاد نسل پر رکھنے کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کالے کو گورے اور گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کلکم، تم سب کے سب ایک دو وحدتوں میں پروئے ہوئے ہو. ایک وحدت آدم کی ہے اور ایک وحدت تمہارے پروردگار کی ہے. تم سب اللہ کو ایک ماننے والے اور تم سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو. نسلیت کا جڑ سے پودا اکھیڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بتا دیا کہ اجمی آئیں گے وہ بھی تمہارے ہی ہیں، اور عربی آئیں گے وہ بھی تمہارے ہی ہیں، ترک ہیں تو وہ بھی تمہارے ہی ہیں. جو آدمی اس نظریے میں داخل ہوتا چلا جائے گا وہ سب کے سب ایک قوم بنتی چلی جائیں گی. قومیت کی بنیاد نسل پہ شریعت نے نفی کر دی. یہی وہ چیز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے اور پوچھا مکہ کے گورنر سے کہ کس کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے آئے ہو، مکہ کو کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی جو اب مسلمان ہوا ہے. فرمایا اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا جانتا ہے وہ؟ اس نے کہا امیر المومنین قرآن کو سمجھتا. بولنے والے نے کتنا زبردست جملہ، اس کا حضرت قرآن کو سمجھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل ٹھیک کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن لوگوں کو رسوا کرے گا جب اس کو چھوڑ دیں گے، اور قرآن لوگوں کو عزت دے گا جب اس سے چمٹے رہیں گے. کوئی نسل نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی رنگت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں نسل کو اکھیڑ دیا اور فرمایا تم سب کے سب آدم کی اولادوں، کوئی نسلی امتیاز باقی نہیں رکھا. اور قومیں بنتی ہیں جغرافیائی وحدت پہ، اور جغرافیہ کسی بھی ریاست کی بنیاد اور شرط ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جڑ سے اکھیڑ دیا اور کہا یہ بتا دیا کہ کل جہان تمہارا ہے، جہاں بھی ہجرت کر کے چلے جاؤ وہ زمین تمہاری ہے. علامہ اقبال اسے کیا خوب سمجھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جغرافیے کے ساتھ اور قوم کو زمین کے ساتھ نہیں باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جغرافیے کی بھی نفی کر دی. اس لیے تم پاکستانی ہو کہ ہندوستانی ہو کہ انگلینڈ کے اور امریکن ہو، کچھ بھی ہو، تمہارا جغرافیہ کچھ بھی ہے. جغرافیائی وحدت کی بنیاد پر قومیں نہیں بنا کرتی، نسلی وحدت کی بنیاد پر قومیں نہیں بنا کرتی. قوموں کو وحدت میں لانے کے لیے ایک تیسری بنیاد درکار ہے جو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس فلسفے اور اس چیز سے خوب باخبر تھے. آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے.